ایک طرف تو پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات ہے, دوسری طرف مطلب جیسے اگین میں لاہور میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں لوگوں سے جب بات ہوتی ہے, تو اب دوسری طرف جو ینگ کپلز میں آپ دیکھیں ہیں تو انفرٹیلیٹی بھی بڑھ رہی ہے. اب یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ایک چیز ہے, تو اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ جو آتے ہیں ان میں ینگ کپلز میں یہ کوئی ایکچولی تھنک یہ گروئنگ فرٹیلیٹی میرا نہیں خیال بہت زیادہ ابھی بھی پاکستان میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا ٹرینڈ, لیکن ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اولاد کے لیے ہم ظاہر ایک بیسک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور ہونی بھی چاہیے. تو اس کے لیے میں مطلب یہ نہیں کہ دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں, میل اور فیمیل دونوں. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ میل بہت عرصے تک ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. میں ایسے کپلس کو جانتی ہوں کہ 2-3 شادیاں کر لی ہیں آدمی نے اور اس کے بچہ ایک بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اسپرمز ہی نہیں ہیں. پرسوں ترسوں ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی, ان کا بھی یہ ایشو تھا, 0 اسپرمز, لیکن وہ کہیں کہ جی میرے کس طرح سے کوئی ایک بیبی پیدا کر دیں. میں نے کہا جی 0 اسپرمز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے. تو مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہسبینڈ شوڈ گیٹ دیم سیلف ٹیسٹڈ ایز ویل, اور ٹیسٹ کروا کے اگر کچھ تھوڑے بہت اسپرم کاؤنٹ اوپر نیچے ہے تو اس کا علاج ممکن ہے. بہت ساری اچھی دوائیاں ہیں, بہت سارے اچھے میتھڈس ہیں, رادر دین ہائڈنگ دا تھنگ اور منہ کے اوپر وہ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے جی ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خواتین کے اگر پیریڈ جنرلی ریگولر ہیں تو ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, مطلب 38 کی ایج کے بعد ڈکلائن کر جاتا ہے کافی حد تک. ایج امپورٹنٹ ہے خاتون کی. 38 کے بعد پیریڈ ریگولر بھی ہوں تو پریگنینسی نہیں ہوتی ہے, بہت ان لائکلی ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ٹرائی کرنا چاہیے, اپنے ٹائم پہ ریپروڈکٹیو لائف میں کر لینا چاہیے. بعض دفعہ بہت آج کل اکنامک اسٹرینس ہیں, بہت ساری لڑکیاں ڈیلے بھی بہت کر جاتی ہیں. کچھ بہت ارلی میرجز بھی نقصان دہ ہیں لڑکیوں کے لیے. مطلب جو ایک آپٹیمم ٹائم ہے 20 سے لے کے 35 ایئرز, دیٹس اے گڈ ٹائم ٹو گیٹ پریگننٹ. صحیح. تو یہ اچھا, کیونکہ ہم وہی بات کریں جی کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو وہ جو پیٹریارکل سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہر چیز کا نزلہ تو عورت پہ ہی گرتا ہے. یعنی آج بھی پڑھی لکھی سوسائٹی میں بھی سائنس نے تو بتا دیا کہ جی جو بچہ ہے وہ باپ کا مین اس پہ رول ہے نا, لیکن وہی بات آپ نے کی کہ جی مطلب بچہ نہیں ہو رہا تو وہ عورت پہ ہی اس کا ظلم ہو رہا ہے, یا وہ اس عورت کے اوپر ہی ایک اور مطلب خود نہیں دیکھ رہا کہ اس کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے اور وہ اور شادی کر لی. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کا بہت اچھا بزنس ہے, اور وہ وہی کہ وہ آئی تھنک وہ 3 شادیاں انہوں نے کی, بٹ وہ مطلب اب کیونکہ ہم وہ اور پھر وہ جو ایک مردانگی ہمارے یہاں ہے کہ ہم یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے نا جی, مرد اکثر کہ جی وہ اپنا ایشو. اور اس میں یہ جو ایک اور ایشو جو ہم وائلنس کے حوالے سے بھی, جو گھریلو تشدد کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بچیوں کا مطلب کہ جی بچی پیدا ہو رہی ہے, یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ جی وہ بچی کی وجہ سے جو ہے وہ اور بیوی جو ہے اس پہ تشدد بھی ہوتا ہے, وہ دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں. اور ابھی بھی آپ مطلب یہ جو لاہور میں لوگ آپ کے جو اگر آپ انٹریکٹ کریں تو وہ لوگ ابھی مرد یہ نہیں ابھی ان کو سمجھ آئی کہ یہ ان کا رول ہے, جو ہے یہ بیوی کا رول نہیں ہے اس میں. بالکل بھی نہیں سمجھ آئی. مطلب میری ایک ابھی کل پرسوں ایک پیشنٹ آئی تھی, ان کے ہسبینڈ کی پہلی وائف سے 6 ڈاٹرز تھیں, انہوں نے دوسری شادی کی, اس سے 4 بیٹی ہیں. اب اسی 10 کڈس, ان کی مینٹل اسٹیٹس کا کیا حال ہوگا جو گھر میں روز یہ بات ہو رہی ہوگی کہ بیٹی اور بیٹا نہیں ہو رہا. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں کیا ڈفرینس ہے. اٹس یور مائنڈ سیٹ. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں الحمدللہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے کتنی ہے عزت فخر اور مطلب اس کا باعث ہوں, بیکاز دے ہیو ریزڈ می لائک دس. میرے پیرنٹس نے مجھے اس طرح سے ریز کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ جس جگہوں پہ بھی کہیں گے ڈاکٹر طیبہ کے پیرنٹس ہیں تو وہ دے فیل پراؤڈ آف دیٹ. تو جو میرے پاس یہ پیشنٹس آتے ہیں نا, میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اتنی میری ایک ہماری بڑی اچھی فیملی فرینڈ ہے, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, بزنس میں اپنے فادر کے ساتھ ہیں, دے آر ڈوئنگ دی بزنس, اور اتنا اچھا وہ سنبھال رہی ہیں. ایک ریسٹورینٹ چلا رہی ہے, ایک وہ کر رہی ہے, مطلب دے ہیو امپاورڈ دیم ان دیٹ سینس. تو آپ اگر یہی سوچتے رہیں کہ جی ہمارے لینڈز اس کے پاس چلے جائیں گے اور بیٹی پہ دکھ مناتے رہیں, تو آپ تو پھر زندگی میں کبھی اس لیول پہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. نسل چلنے والی جہاں تک بات ہے, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, جب میں مر جاؤں تو میری نسل چل رہی ہے یا نہیں ہے,
مجھے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قبر میں. پہلا کوشچن مجھے قبر میں اللہ نے یہ پوچھنا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اس سے کیا وہ چلے گا, مطلب آئی ایم گون تو آئی ایم گون. تو بات یہ کہ آپ ان چیزوں کو کہ وہ مطلب دیکھیے خواتین گھر میں بیٹھی, دادی نانی آپ کے پیرنٹس, وہ ان کا ہوتا ہے کہ, اور خواہش فطری ہر ایک کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ بالکل قربان ہی ہو جائیں اور اپنے آپ کو مینٹل ٹارچر کا شکار کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لکھا ہے کسی کو بیٹے دوں گا, کسی کو بیٹیاں دوں گا, کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا. تو اس کے لیے نا مینٹل سکون تباہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ ضرور ٹرائی کریں. مطلب تو بہت سارے اور طریقے بھی ہیں سائنسی بھی جس میں یو کین ڈسکور کہ بیٹا کیسے ہونا ہے. میں اس میں بالکل کسی کو وہی نہیں کہتی کہ وہ کیوں کرتے ہیں ایسے, لیکن یہ کہ خواہش ہونا ایک اور بات ہے, لیکن اس کو زندگی کا دکھ بنا لینا وہ ایک اور بات ہے. تو وہ جو کلائی خاتون نے کہی تھی 10 تو بیٹیاں ہو چکی ہیں, اب ہم 11ویں کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ کوئی بیٹے کا مشورہ دے دیں. تو میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ کو ابھی تک دونوں سے سنایا کہ نہیں. تو دس از واٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. اچھا, یہ ایک کچھ عرصہ پہلے کراچی میں بہت خبریں آتی تھی فیٹس کلنگ کے حوالے سے کہ جی وہ الٹرا ساؤنڈ کرایا کے دھولے میں جو بچیاں ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ابھی مطلب یہ ابھی بھی نہیں ختم ہوا انفارچونیٹ. ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, ایک تو بہت ساری سے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں خواتین کا بھی بہت رول ہے, جو گھر بیٹھی ہوئی امیاں جو ہے نا وہ ہر وقت ماں, مطلب جو مدر ان لاز بھی ہیں وہ کبھی کبھی بہت بھی اچھی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں بھی کہتی, لیکن وہ کبھی کبھی اس خیال کا اظہار جب کر دیتی ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے تھا یا کچھ ہے, تو وہ پھر میرے خیال ہے کبھی کبھی افیکٹ کرنا شروع ہو ہی جاتا ہے مائنڈ پہ. اور میرے خیال ہے کچھ نیچرل بھی ہے, لیکن یہ کہ وہی آپ کو جیسے میں نے کہا نا کہ اس لیول پہ نہیں چلے جانا چاہیے کہ اللہ کو ہی صحیح چیلنج کر لیں کہ نہیں آپ نے دینا ہے تو ایک جان لے لینی. ہاں نہیں, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کے لیے تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ زندہ جاگ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیسے ہو. تو دیٹ ہیز بین گوئنگ سنس ایجز. تو اچھا, یہ اب ایک اور آج کل کیونکہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ جو, تو اب جو سیکس سلیکشن ہے اب یہ بھی آئی تھنک لاہور میں بھی بلکہ نہیں یہ بالکل, یہ تو بہت ایک دیٹ از اے تھنگ دیٹ از بینگ ڈن ان آل اوور دا ورلڈ, اور یہ ایک سلیکشن پاسبل ہے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ہوتی ہے. مطلب اٹ ہیز اے کاسٹ اوبویسلی, لیکن یہ پاسبل ہے. مطلب اگر آپ جینڈر بیلنسنگ چاہ رہے ہیں اور آپ کی یعنی ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بیبی بوائے ہو جائے, تو دیٹ از پاسبل. اچھا 100% نہیں ہے اس کی, مطلب یعنی کہ کسی بھی کپل میں کوئی 30-40% کا چانس ہم دیتے ہیں, مطلب وی ڈو اٹ. لیکن یہ لاہور میں, ہاں جی لاہور میں, کراچی, ہر جگہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا کوئی بہت ایکسپینسو؟ ہاں ایکسپینسو ہے, تقریباً مطلب میں کہ 9-10 لاکھ تو لگ ہی جاتے ہیں اس کے پروسیس پہ. صحیح. تو باہر اللہ یعنی آہستہ آہستہ جینڈر بیلنسنگ ممکن ہے. ہاں جو لوگ چاہتے ہیں دے ہیو این آپشن ود دیٹ. اور مطلب ہے تو مطلب کتنے % سکسیس؟ تقریباً سکسیس ریٹ وہی والی بات ہے نا, 100% پھر اللہ کی ذاتی ہے, ورنہ تو ہر کسی کا ہو ہی جائے بیبی, ایسا نہیں ہوتا. مطلب تقریباً 40% سے 50% تک چانس ہوتا ہے. مطلب اس کے علاوہ مطلب بالکل پاسبل ہے, اس کے لیے پروسیسنگ ہے, اور اس کے علاوہ مطلب جب ہوتا ہے تو بوائے ہی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ 100%.